According to American scientists, fasting for 3 days in a row can completely renew the body's immune system. امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ صرف 3 دن تک لگاتار روزے کی حالت میں رہنے سے جسم کا مدافعتی نظام پورا کا پورا نیا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا حکم فرماتے۔ ابو داؤد 2450۔ جو عقل ترقی کر رہی ہے، حیرت انگیز علوم سے آشنائی کا عمل بھی جاری ہے۔ خاص طور پر میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ عرصے پہلے تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ روزہ نظام انہضام کو آرام پہنچانے کا ایک مفید ذریعہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے بقول روزہ مدافعتی نظام کے عنصر نو تخلیق کا بٹن ہے، جس کے دبانے سے اسٹیم خلیات کو سفید خون کے خلیات بنانے کا اشارہ ملتا ہے، جن کی بدولت انسان بیماریوں اور انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ان کی دریافت کینسر کے مریضوں اور غیر مؤثر مدافعتی نظام میں مبتلا افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر معمر افراد جن کا مدافعتی نظام زیادہ عمر کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے، ان میں معمولی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہتی ہے۔ یہ مشق ان کے لیے بے حد مفید ہو سکتی ہے۔ لیکن جدید طب سے وابستہ ماہرین اس حقیقت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ روزہ ایک حیرت انگیز طبی علاج ہے جو نہ صرف انسان کے مدافعتی نظام کو نئی توانائی فراہم کر سکتا ہے بلکہ پورے مدافعتی نظام کو دوبارہ سے تخلیق کر سکتا ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اس مطالعے کو تحقیق کی دنیا میں ایک قابل ذکر پیش رفت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 3 دن تک لگاتار روزے کی حالت میں رہنے سے جسم کا مدافعتی نظام پورا کا پورا نیا ہو سکتا ہے، کیونکہ روزہ جسم کو نئے سفید خون کے خلیات بنانے کی تحریک ملتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرطان میں مبتلا افراد یا معمر ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر مدافعتی نظام کو روزہ ایک نئے مدافعتی نظام میں تبدیل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو یہ نظام توانائی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ دار کا بھوک جسم ذخیرہ شدہ گلوکوز اور چربی کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ محققین نے ایک تجربے کے دوران لوگوں سے 6 ماہ کے دوران 2 سے 4 بار فاسٹنگ روزے کے لیے کہا۔ پروفیسر لانگ کے مطابق ہم نے انسانوں اور جانوروں پر کیے جانے والے تجربات میں یہ دیکھا کہ طویل روزوں سے جسم میں سفید خون کے خلیات کی تعداد میں کمی ہونی شروع ہو گئی، مگر جب روزہ کھولا گیا تو یہ خلیات پھر سے واپس آ گئے، اور تبھی سائنسدانوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ واپس کہاں سے آتے ہیں۔ بقول پروفیسر لانگ، طویل روزوں کی حالت کے دوران جسم میں سفید خون کے خلیات کی کمی سے پیدا ہونے والے حوصلہ افزا تبدیلیاں اسٹیم سیلز کے تخلیقی نوع کے خلیے کو متحرک بناتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان روزے کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اس کا جسم پورے نظام کی تعمیر کے لیے اسٹیم خلیات کو سگنل بھیجتا ہے، اور توانائی محفوظ کرنے کے لیے مدافعتی نظام خلیات کے ایک بڑے حصے کو ری سائیکل کرتا ہے، جن کی یا تو ضرورت نہیں ہوتی یا جو ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ محققین نے کہا کہ وہ ان امکانات کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا روزے کے مفید اثرات صرف مدافعتی نظام کی بہتری کے لیے ہیں یا پھر اس کے اثرات دیگر نظاموں اور اعضاء پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق سیل پریس جرنل کے 22 اگست 2019 کے شمارے میں شائع ہوئی۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں روزہ رکھنے کا حکم فرماتے اور فرماتے یہ پورے سال روزے رکھنے کے مثل ہے۔ ابو داؤد 2450۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر مہینے میں ایام بیض روشن راتوں کے دنوں کے 3 روزے رکھا کریں، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ صحیح نسائی 2424۔ معیاری ویڈیو اور پوسٹ کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں اسلام فار آل کے چینل کو۔